بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پارہ نمبر 15 کے اہم نکات پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل مکمل، نمبر 2 سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ۔ نمبر 1 سورہ بنی اسرائیل میں 4 باتیں یہ ہیں: واقعہ معراج، نمبر 2 بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد، نمبر 3 اسلامی آداب و اخلاق، نمبر 4 دیگر مضامین۔ نمبر 1 واقعہ معراج۔ معراج جسمانی ہوئی اور جاگنے کی حالت میں ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ پھر بنی اسرائیل کے فتنہ و فساد کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایذا پہنچائی یعنی تکلیف پہنچائی تو بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ دوسری بار حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تو بابل کا بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا۔ پھر اس پارہ میں اسلامی آداب و اخلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے، آیت نمبر 23 سے لے کے 39 تک۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اپنی اولاد کو مفلس کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو ایسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ حقوق العباد میں والدین کا سب سے پہلے حق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنی زندگی میں ہی بچوں کو دے دیں بعد میں فساد نہ ہو، یا اپنی زندگی میں ہی سب کچھ دے دینا اور خود محتاج بن کے رہ جانا، تو اس بات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ سب کا سب کسی کو نہ دے دو، خود کے لیے کچھ رکھو کہ تمہیں محتاجگی سے 2 4 نہ ہونا پڑے۔ پھر اس کے علاوہ دیگر مضامین آ جاتے ہیں کہ قرآن پاک کی عظمت، اس کے نزول کے مقاصد، اس کا معجزہ ہونا، اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیا جانا، اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کا عطا ہونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورہ اعراف میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہے اور اس صورت میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ پھر آ جاتا ہے کہ قرآن کریم کے تھوڑا نازل ہونے کی حکمت کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا اور اسماء حسنہ کے ساتھ متصف ہونا۔ اس کے بعد سورہ کہف آ جاتی ہے کہ سورہ کہف میں اس کی ابتدائی حصے میں 2 باتیں ہیں، نمبر 1 2 قصے، نمبر 2 2 مثالیں۔ نمبر 1 2 قصے کچھ اس طرح سے ہیں کہ پہلا قصہ اصحاب کہف کا، یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ جو تھا وہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کرتا تھا جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئیں اور دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئیں۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کے غار تک پہنچ گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ وہ جب غار میں داخل ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہاں وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا، وہاں اسے پہچان لیا گیا
3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے، اہل شریک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی اور اب محض برسر اقتدار ہی تھے، یعنی اللہ کو واحد ماننے والے بہت ہی کم تھے۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان جو تھے ان کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے، یعنی 309 سال تک سونے کے بعد جب وہ اپنے سکے لے کے کھانے کے لیے کچھ لینے گئے تو انہیں پتا چلا کہ یہ تو اتنے 100 سال پہلے کے سکے ہیں، تو وہ دکاندار بھی حیران ہو گئے اور سب کو پتا چل گیا کہ وہ کتنے نیک ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اس سے بھی آگے واقعہ ہے کچھ اور، لیکن یہاں پہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا تو اس لیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ پھر دوسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، اس کا ذکر اگلے پارے کے شروع میں ہوگا، یعنی سورہ کہف کا دوسرا قصہ جو ہے وہ پارہ نمبر 16 میں شروع ہوگا انشاءاللہ۔ تو دوسری دو جو مثالیں تھیں، پہلی مثال تو یہ تھی کہ 2 شخص تھے، ایک کے باغات تھے اور دوسرا غریب تھا۔ باغات والا اکڑتا تھا، مغرور تھا، غریب نے کہا اکڑ نہیں، ماشاءاللہ کہا کر۔ وہ نہ مانا، اپنے غرور میں رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل گئے، وہ شرمندہ ہو گیا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنی خود کی کوئی اچھی چیز ہو یا کسی کی کوئی اچھی چیز ہو تو کیا کہنا چاہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسری مثال دی گئی ہے کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہو گئی، کچھ عرصے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ تو کچھ تھوڑا سا حصہ اس پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پارہ نمبر 16 میں ہم بیان کریں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔